ناظرین محترم، اس خطے میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فروغ جس مرکز فیض کا مرہون منت ہے صحیح معنوں میں، اس کا نام ہے آستانہ عالیہ شرک پور شریف۔ وہاں کے مشائخ کی اپنی زندگیاں، ان کے فیوض اور انہوں نے جو عظیم المرتبت خلفاء پیدا کیے، آج بھی دنیا ان کے دروازوں سے، ان کی چوکھٹ سے، ان کی دہلیز سے اپنے دلوں کو منور کرتی ہے اور نسبت محمدی کا فیضان حاصل کرتی ہے۔ شرک پور شریف کے ایک شیخ طریقت حضرت میاں جمیل احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھے بھی شرف زیارت کئی بار حاصل ہوا ان کا عرس مبارک قریب ہے، تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، جو نسل در نسل اس خانوادے سے منسلک بھی ہیں اور بہت ان کا کرم بھی ہے ان پر۔ تو آپ کچھ ارشاد فرمائیے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب 20ویں صدی میں فکر مجدد کا مبلغ اعظم، خوشبو شیر ربانی، مظہر صفات ثانی لسانی، فخر المشائخ بے شک میاں جمیل احمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈاکٹر صاحب 1933 میں آپ شرک پور شریف کی بابرکت سرزمین میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد آپ کے والد ماجد جو حضرت شیر ربانی علیہ رحمہ کے خلیفہ تھے اور واحدی خلیفہ تھے، یعنی اس خانوادے میں اللہ اکبر، آپ کے بھائی تھے سگے، تو انہوں نے ان کی تربیت کی، جو مروجہ علوم تھے عربی فارسی، اور آپ کو ایک کہہ لیجئے کہ اپنا حقیقی جانشین بنایا ہے، اور 55 تک حضور وہ انکسار کیسے سکھا دیا تھا، عاجزی اور نمود و نمائش سے گریز کیسے سکھا دی تھی، فیضان نظر سے؟ ڈاکٹر صاحب میں یہی عرض کرتا ہوں کہ 1928 میں حضرت شیر ربانی کا وصال ہوا ہے، 1933 میں ان کی ولادت ہوئی ہے، یعنی وہ فضائیں ابھی معطر ہیں، فضائیں معطر ہیں ایک اللہ کے ولی کے وجود کی برکت، ویسے تو صدیوں تک رہتی۔ میں یہاں پر صرف ان کے چند علمی حوالوں کا ذکر کروں، ان کی سماجی خدمات اور دیگر حوالے، 100 کے قریب مساجد بنائیں۔ آپ دیکھیں پورے پاکستان میں اور دنیا سے باہر جامع مسجد شیر ربانی، یہ فخر المشائخ کے کارنامے ہیں۔ شیر ربانی شفا خانہ، شیر ربانی اسکول، شیر ربانی ہسپتال، ایون یہ کہ شہر رسول صلی اللہ وبارک وسلم میں رباط شیر ربانی بنائی، تاکہ اقوام عالم سے جو میرے آقا کے مہمان بنے ان کو بھی لنگر شیر ربانی ملتا رہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ 1955 میں انہوں نے ادارہ بنایا نور اسلام، جو رسالہ بھی جاری کرتا تھا، نور اسلام بہت اہم رسالہ، اور اس میں ایسے اس دور کے وقی مضامین، ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی صاحب پنجاب یونیورسٹی میں، اور بڑے بڑے لوگ مضامین لکھتے تھے۔ پھر ڈاکٹر صاحب اس ادارے نے جو اسپیشل نمبر چھاپے نا، اس پہ ذرا توجہ دیجیے گا، امام اعظم نمبر، مجد الف ثانی نمبر، اولیاء نقشبند نمبر، ثانی لاسانی نمبر، شیر ربانی نمبر، یہ خصوصی نمبر چھاپے۔ اور اس کے علاوہ قبلہ فخر المشائخ علیہ رحمہ جب بھی کوئی علمی کام کرتے، اسپیشل نمبر یا کوئی کانفرنس کا انعقاد ہوتا، تو اہل علم کی مجالس بلاتے لاہور میں، شرک پور میں، اور ان سے مشاورت کے بعد ڈیسیژن لیتے اور علم کو فروغ دیتے اور لوگوں کا تعلق کتاب سے جوڑتے۔ کتنا عظیم الشان کتابوں کا ذخیرہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری کو دیا۔ 2001 میں تقریباً 5000 سم تھنگ کتابیں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کی مرکزی لائبریری کو ہبہ کر دیں، عطیہ کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایسا منظر دیکھا، میں نے تو دیکھا کہ علماء اور سکولرز کی یا ماہرین کی مجلس حضرت بھی تشریف فرما ہے، اور واقعتاً جو انٹرنیشنل لیول کا ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے اس طرح ہے، اور ان کی باتیں مان رہے ہیں، سن رہے ہیں، عمل فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی اپنی صاحبزادگی اور پیری کی ان کے مشوروں پر عمل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا 5250 کتابیں تھیں 2001 میں، اور 12 برس بعد آپ کا وصال ہوا ہے، تو مسلسل 12 برس تقریباً ہر سال 600 کتابیں، ہر سال 600، اور مہینے کی کتنی لگا لیں اگر میں اس کو کیلکولیٹ کروں تو پر ڈے کے اعتبار سے 2 کتابیں اس مخزونے کو بھجواتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر پاکستان میں یوم مجدد کی بنیاد رکھی۔ پھر اکثر ایسے ہوتا کہ مریدین کے قافلے لے کر مختلف مزارات میں لے جاتے، محافل ہوتی، اور ان کو بتاتے کہ اس خطے کے حقیقی بانی یہی مشائخ۔ سبحان اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور ان بزرگوں کے صدقے اور اس درود پاک کے صدقے ہم پر بھی رحم فرمائے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے۔